بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اس وقت عمان کے پائتخت مسقط کے ایک اہم علاقے وادی کبیر کے ایک اسکول یا مدرسے کی چہار دیواری کے پاس موجود ہے، اور اس چہار دیواری پر بہت سی بہترین اور عمدہ عمارتیں درج ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے، ان عبارتوں کو پڑھیں گے اور حسب ضرورت اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو پہلی عبارت ہے بالعلم ترقى الامم وبالاخلاق تسود۔ علم سے امتوں کی ترقی ہوتی ہے اور اخلاق سے امتیں بادشاہت کرتی ہیں، سیادت اور قیادت کرتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری عبارت ہے ثلاثة تزيدك اجلالا الادب والعلم والخلق الحسن۔ تین چیزیں آپ کے رعب، دبدبے اور آپ کی عزت میں اضافہ کرتی ہیں: ادب، علم اور اچھے اخلاق۔ اس کے بعد تیسری عبارت ہے الکتب ثروۃ العالم المخزونہ وافضل ارث للاجیال والامم۔ کتابیں یہ دنیا کا جمع کیا ہوا خزانہ ہے اور نسلوں اور امتوں کے لیے یہ بہترین وراثت ہے۔ قاری الحرف هو المتعلم وقاری الکتاب هو المثقف۔ یعنی حروف کو جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو سیکھتا ہے، اور جو کتاب پڑھتا ہے تو وہ جو ہے تہذیب یافتہ ہو جاتا ہے۔ وبالوالدین احسانا، یہ صرف اتنا ہی یہاں پر درج ہے، البتہ یہ چونکہ قرآن میں ذکر ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر والدین کے ساتھ احسان کو بیان کرنے کے لیے بالکل دروازے کے سامنے اس کو لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ بہت ہی اہم چھوٹا سا جملہ ہے نجاحی بانضباطی، نجاحی بانضباطی، کہ میری کامیابی وہ میرے ڈسپلن میں ہے یا میرے اخلاق میں ہے، میرے نظم و ضبط میں ہے۔ الکتاب نافذۃ نتطلع من خلالها الى العالم، کتاب ایک کھڑکی کی مانند ہے جس کے ذریعے ہم پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ومن لا يحب صعود الجبال يعيش ابد الدهر بين الحفر، جو پہاڑوں پر چڑھنا نہیں چاہتا وہ ہمیشہ گڑھوں میں اور کھائیوں میں زندگی گزارتا ہے۔ یہاں پر محنت کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کہا گیا ہے۔ پھر یہ مشہور جملہ ہے العلم نور، کہ علم جو ہے وہ نور ہے، روشنی ہے۔ اور آگے کن صدیقا للشجرتی، تم درخت کے دوست بنو، یعنی درخت کی حفاظت کرو، اس کو اگاؤ، اس کی دیکھ ریکھ کرو۔ اعز مکان فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الانام کتاب، یہ بہت ہی مشہور شعر ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین جو عزت کی جگہ ہے وہ گھوڑے کی لگام ہے یا گھڑ سوار کی لگام ہے، اور مخلوق میں سب سے بہترین ہم نشین اور سب سے بہترین جو دوست ہے وہ کتاب ہے۔ القراءۃ غذاء الروح والعقل، پڑھنا یہ روح اور عقل کی غذا ہے، مطالعہ کرنا یہ روح اور عقل کی غذا۔ العقل السلیم فی الجسم السلیم، یہ صحت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ جب جسم درست ہوتا ہے تو پھر اس میں عقل اور ذہن بھی جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ فقم لعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى واہل العلم احیاء، کہ تم جو ہے علم کے لیے کوشش کرو اور اس کا کوئی بدلہ تم نہ ڈھونڈو، بدلہ تلاش نہ کرو، اس لیے کہ لوگ تو سب کے سب مردہ ہیں اور جو اہل علم ہے وہی زندہ ہے۔ اس کے بعد یہ دعا ہے مشہور وقل رب زدنی علما، اور یہ بھی بہت ہی اہم عبارت ہے کفاح حتی النجاح یا کفاح حتی النجاح۔ کفاح یہ استعمال ہوتا ہے محنت وغیرہ کے لیے، کہ اس وقت تک محنت کرنا ہے جب تک کہ کامیابی نہ مل جائے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے، اور آگے لکھا ہے اتقن عملک
تحقق عملک، بہت ہی بہترین عبارت ہے، اتقن عملک تحقق عملک، اپنے عمل میں پختگی پیدا کرو، تم اپنی امیدوں کو، اپنی تمناؤں کو، آرزوؤں کو حاصل کر لو گے۔ اس کے بعد بالتعاون نرتقی، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے تعاون سے ہی ہمیں ترقی حاصل ہوگی۔ بالتعاون نرتقی۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، کہ خوبصورتی ان کپڑوں سے نہیں ہوتی جو ہمیں مزین کرتے ہیں، بلکہ اصل خوبصورتی تو علم اور ادب کی خوبصورتی۔ من ذاق ظلمة الجہل ادرک ان العلم نور، جو جہالت میں رہ چکا ہے، جو جہالت کی تاریکی کا مزہ چکھ چکا ہے، وہی جانتا ہے کہ علم جو ہے وہ نور ہے، روشنی ہے۔ من لا یتق اللہ یخسر، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ نقصان میں رہتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔